اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے حضرت انسان جتنی نعمتوں سے میں نے تجھے نوازا ہے صرف تو گننا چاہے تو اسے گن نہیں سکتا۔ جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہر انسان کو بالعموم اور ہر مسلمان کو بالخصوص یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ کوئی چیز عطا کرتا ہے یا کوئی چیز واپس لیتا ہے، ہر دونوں حالتوں میں وہ انسان کو آزماتا ہے کہ اگر نعمت دی ہے تو یہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا کفر، اگر میں نے اس سے نعمت کو واپس لیا ہے یہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ انسان کو کبھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے لیے نعمت بھی آزمائش ہے اور نعمت کا چھن جانا بھی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا کے اندر یہ دارالامتحان ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، ہم نے جو بونا ہے کل کو وہ کاٹیں گے۔ آج کی مجلس میں 7 نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اس بات کو سوچنا ہے کہ یہ نعمتیں مجھے یا آپ کو جو ملی ہوئی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انہیں استعمال کر رہے ہیں، یا انہیں منفی طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب یا اللہ کے غضب کے مستحق تو نہیں بن رہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ 7 نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ، میں نے ہر انسان کو ان 7 نعمتوں سے مزین کیا ہے۔ سب سے پہلی حب الشہوات، انسان کی خواہش۔ شہوت کہتے ہیں ذہن میں آنے والی سوچ یا اللہ نے جو اسے توانائیاں عطا کی ہے ان کا استعمال اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے۔ سب سے پہلی بات حب الشہوات، اللہ نے خواہش کی محبت بڑی رکھی ہے، شہوت کی خصوصاً انسان کو اس بات پہ بہت زیادہ ہے کہ یہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا، پہلے وہ 7 گنوا دوں۔ دوسرا والبنین، ہر انسان اگر اولاد نہیں ہے تو وہ تڑپتا ہوا اولاد مانگتا ہے، اگر اولاد مل جائے تو پھر وہ بیٹوں کا تصور رکھتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کی شدید خواہش یہ ہے کہ اللہ اسے بیٹے عطا کرے۔ تیسری فرمایا اللہ رب العزت نے والقناطیر المقنطرۃ، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، انسان کے پاس وافر مال و دولت ہو،
اس کی آسائش اور آرام کے سارے معاملات ہوں، اس کو حرج بھی کوئی نہیں، لیکن اس کی شرائط کو کس نے پورا کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے خزانے اس کے پاس ہوں۔ نمبر 4 والخیل المسومہ، نشان لگے گھوڑے، اور آج کے زمانے میں ہماری جدید سواریاں وہ کار ہے، موٹر سائیکل ہے، یا اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے۔ والخیل المسومہ والانعام، انسان کے دل میں یہ بھی چاہت ہے، چاہے وہ گاؤں کی زندگی میں، شہری زندگی، اگر وسائل اور جگہ ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جانور بھی ہوں جن کا دودھ دھو کے پیوں، خالص دودھ میرے گھر میں ہو، وہ بکری کی صورت میں ہے، وہ گائے کی صورت میں، بھینس کی صورت میں ہے، وہ اونٹ کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں۔ والانعام والحرث، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس کھیتی باڑی کے لیے ایک بہت بڑی جاگیر ہو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ فرماتے ہیں میں انسان کے اندر ان کی محبت ڈال دی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، سب سے بہترین ٹھکانہ تمہارا رب کے پاس ہے، یہ دنیا انسان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ متاع کہتے ہیں کہ ایک مزدور آدمی گھر سے مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک ٹفن کے اندر، ایک رومال کے اندر دوپہر کا تھوڑا سا کھانا باندھتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگے گی تو یہ کھا لوں گا۔ عربی زبان میں اسے متاع کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں جو ہیں آخرت کے مقابلے میں وہ متاع ہے، جو ایک مزدور ایک روٹی یا اچار باندھ کے لے جاتا ہے، جو اس کی زندگی میں اس کی حیثیت ہے، اللہ کی نظروں میں ان ساری نعمتوں کی یہ حیثیت ہے۔ اللہ کے پاس حقیقی تمہارا سارا معاملہ ہے۔ اب میں اور آپ سوچتے ہیں کہ کیا پہلی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ نے عورتوں کی خواہش انسان کے دل میں رکھی۔ جو بھی انسان وہ جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، اس کے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک زندگی کی ضرورت بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے اس چیز کو ہمارے لیے امتحان رکھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اس نعمت کو میری مرضی سے استعمال کرتا ہے یا اپنی مرضی سے۔ اگر ہم یہی نعمت اللہ کی مرضی سے استعمال کریں گے تو اس کا رستہ نکاح ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمانداروں کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ مومنون میں فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، میرے بندے جو ہیں، ایماندار جو ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، ان کے لیے جائز رستہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں، ان کی منکوحہ، ان کی زندگی کی ساتھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم اپنے گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، کیا اس کے متعلق بھی کوئی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہیں اجر ملے گا۔ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ تو ہم اپنے خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، اس پہ بھی اجر؟ آپ نے فرمایا اگر تم گناہ کرو گے، خدا نخواستہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اگر بدکاری گناہ زنا کرو گے تو گناہ ملے گا؟ کہا ہاں، اگر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اس عمل کو کرتے ہو تو یہ امر باعث عبادت ہوگا، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دو باتوں کی، دو چیزوں کی تم ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دے دیتا ہوں۔
یہ میں اس لیے تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آج جس نہج پہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں پہنچ چکے ہیں، ہمارے بڑے یا چھوٹے اس خواہش کی دلدل کے اندر دھنس رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے غضب کے مستحق بنا رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت ہمیں سزا دینے پہ آ جائے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت نے جس بات سے روکا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت بری بات ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق 3 باتوں کے متعلق فرمایا میرے بندوں میں یہ نہیں ہوتی۔ سورۃ فرقان ہے، اس کا آخری رکوع، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کے اندر یہ 3 باتیں نہیں ہوتی۔ پہلی بات، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ دوسری بات، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس نفس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ انسان اپنی خواہش کی تکمیل جائز طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی منکوحہ کے ساتھ کرے، جب اس کے علاوہ کسی اور رستے کو اختیار کرے گا تو پھر وہ اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کو اپنے غضب کا نشانہ بنانا ہے، العیاذ باللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک انسان قتل کرتا ہے، اس کی سزا قتل ہے، لیکن جب کوئی انسان زنا کرتا ہے نا، اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، کہا 100 کوڑے لگاؤ، 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دو۔ اگر وہ شادی شدہ ہو کے بھی پھر بھی اسے حیا نہیں آئی، پھر وہ یہی رستہ استعمال کرتا ہے، اس کے آدھے جسم کو زمین میں دبا دو، پتھر مار مار کے اسے مار دو، اس نے انسانیت کی بقا کی تذلیل کی ہے۔ جو انسان دنیا میں ایک کردار ادا کرنے کے لیے پیدا ہونا تھا اور جس نے اپنی نسبت اپنے ماں باپ کی طرف کرنی تھی، فخر کے ساتھ کہنا تھا میرا باپ فلاں، میرے دادا فلاں، میری ماں فلاں، میرا خاندان فلاں، اب یہ گندا غلیظ کام کر کے اس کی ساری نشانات مٹا دیے۔ وہ اپنے باپ کا نہیں بتا سکتا، وہ اپنی ماں کا نہیں بتا سکتا جس نے بدکاری کر کے اسے جنم دیا۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا، 2008 کی بات ہے۔ اس وقت سعودی ٹیلی ویژن پہ ایک انٹرویو، اس کا ترجمہ آیا۔ اس وقت اللہ کی شان، اللہ نے مجھے موقع دیا تھا، میں وہاں تھا، تو سعودی ٹیلی ویژن نے اسے بہت ہائی لائٹ کیا۔ ارجنٹائن کا ایک بہت بڑا سپر سٹار تھا میراڈونا، اس سے انٹرویو لینے والی انٹرویو لے رہی ہے اور اسے پوچھ رہی ہے کہ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں تیرے پرستار ہیں جو تجھے دل سے چاہتے ہیں، اس کے بعد تیرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ہر دنیا کی نعمت تیرے پاس ہے، اور بھی بہت سی باتیں گنوانے کے بعد اس نے کہا لیکن مجھے ایک بات بتا، ہر وقت نشے میں کیوں رہتا ہے؟ کہنے لگا اگر نہ پوچھتی تو اچھا تھا، اگر پوچھا ہے تو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتوں کو ڈھونڈنے کے لیے بہت کوشش کی، ناکامی ہوئی۔ میں نے ایک پرائیویٹ جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس سے رابطہ کیا، انہیں کہا کہ میرے والدین کو ڈھونڈو۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، بہت بھاگ دوڑ کی، اور کہتا ہے مجھے پتہ یہ چلا ارجنٹائن کے فلاں قصبے کے اندر ایک عورت آ کے مجھے اس ہسپتال میں داخل کروا کے چلی گئی تھی، اس نے اپنا نام بھی نہیں لکھوایا اور مجھے کوئی پتہ نہیں میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے اور میرے بہن بھائی کون ہیں، مجھے بتا میں نشہ نہ کروں تو کیا کروں۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور آج یورپ جس بات پہ سب سے زیادہ دکھی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا خاندان ہی کوئی نہیں۔
اور مسلمان آج بھی اس لیے دنیا کے اندر فخر کے ساتھ باوجود ساری تکلیفوں مصیبتوں اور ساری اذیتوں کے وہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، میری ماں فلاں ہے، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ اپنی عزت و شرف سمجھتا ہے، اپنا باپ کا نام لیتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے کوئی ناجائز رستہ اختیار نہیں کیا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے دنیا میں لایا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے اس لیے نہیں دی کہ ہم ناجائز طریقے سے بچے پیدا کر کے روڑیوں میں پھینکیں۔ کیا کوئی حقیقی ماں حقیقی باپ کے پشت سے پیدا ہونے والے بچے کو کبھی روڑی پہ پھینکے گی؟ کبھی اسے مار کے یا اسے زندہ تڑپتا ہوا کسی چوراہے پہ رکھے گی؟ اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا کہ تمہارے لیے عزت کا رستہ وہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ نکاح کا رستہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا 2 باتوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا جو تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اسے کنٹرول کر لو۔ دوسرا جو تمہاری 2 رانوں کے درمیان یعنی تمہاری شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی، یہ مرد ہے یا عورت، ان 2 چیزوں کی ضمانت رسول اللہ نے کہا مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ بات بہت چھوٹی ہے لیکن اگر اس پہ عمل کرنا ہو تو بہت بڑا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے کبھی کسی بدکار کی تعریف نہیں کی، کسی برے انسان کو کبھی سراہا نہیں ہے۔ جب اللہ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی نا تو 4 صفتیں بیان کی، وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ پہلی بات سیدن، یہ اپنے معاشرے کے اندر بڑا باعزت ہوگا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں نشہ کرنے والا معاشرے میں باعزت ہوتا ہے، زنا کرنے والا معاشرے کا باعزت فرد ہوتا ہے، چوری کرنے والا معاشرے کا باعزت انسان ہوتا ہے۔ باعزت وہ ہے جس کا کریکٹر اچھا ہے، اسے شرف ملتا ہے، جو با کردار ہے۔ اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے۔ تو پہلی صفت اللہ نے کیا؟ وسیدن۔ دوسری وحسورن۔ حسورن کا معنی ائمہ مفسرین نے کیا ہے جو اپنی خواہش پہ بہت زیادہ کنٹرول رکھنے والا ہے، یعنی خواہش ہے لیکن کنٹرول کرتا ہے کہ میرے مالک کی اجازت نہیں ہے، میرا دل جتنا مرضی چاہتا رہے، چونکہ میرا مالک نہیں چاہتا، میرا رب نہیں چاہتا، میں نہیں کروں گا۔ وحسورن، وہ اپنی خواہش پہ انتہائی کنٹرول کرنے والے تھے، کنٹرول کرنے والے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ وحسورن، وہ اپنی خواہشات پہ سخت کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ ونبیًا، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوں گے، یعنی اللہ کے نبی ہوں گے۔ من الصالحین، اللہ نے ان کے آنے سے پہلے یہ بات بتا دی، یہ ہمیشہ نیکوکار لوگوں میں ہوں گے۔ ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کی زندگی کا کوئی پہلو بھی داغدار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر نبی کو ہی ایسا بنایا ہے۔ اور آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی کے 40 سال گزارے۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے آتے ہی اپنی نبوت کا اقرار نہیں کروایا تھا، سب سے پہلے ان سے ایک بات کی گواہی مانگی تھی، کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، اگر میرے کردار کے متعلق تمہارے دل میں کوئی بات بھی ہے کرو، میں نے کسی کا کوئی پائی پیسہ مارا ہو، میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھا کے کسی پہ دست درازی یا اس پہ ظلم کیا ہو، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، میں نے کسی کی مزدوری کر کے صحیح طریقے سے مزدوری نہ کی ہو، تجارت کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہو، یا خدا نخواستہ میری جوانی کے اندر کوئی ایسا داغ ہے جو تمہارے دل میں موجود ہو، تو سب نے بیک زبان کیا کہا تھا؟
ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا ہے۔ امانت دار صرف مال کا امانت دار نہیں ہوتا، کردار کا بھی امانت دار ہوتا ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اندر رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی بددیانتی یا خیانت نہیں کی، بلکہ اللہ نے تو ہر نبی کے متعلق فرمایا ما کان لنبی ان یغل، یہ بات یاد رکھو میرا کوئی بھی نبی بددیانت نہیں ہے۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، جو بھی بددیان یا خیانت کرے گا قیامت کے دن اپنی خیانت کو لے کے آئے گا۔ اس وقت کیا کریں گے ہم جب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری ازواج، ہماری مائیں اس وقت موجود ہوں گی اور ایک عورت گریبان پکڑ کے کہے گی میری عصمت کو تو نے تار تار کیا، کیا جواب ہوگا ہمارا؟ اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی کے سامنے کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے جو پہلی چیز، اس کے دو رستے ہیں، ایک ہے جائز رستہ، ایک ہے ناجائز رستہ۔ جائز رستہ کیا ہے؟ حب الشہوات کا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، عورتوں کے ساتھ وہ اپنی منکوحہ بیوی ہے، اور اس کے علاوہ سب ناجائز رستے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا والبنین، بیٹے، یہ بیٹا اگر فرما بردار ہوگا، اگر ماں باپ کی لاٹھی بنے گا، تو یہی بیٹا ہمارے لیے باعث فخر ہے، یہ بیٹا ہمارے لیے باعث اطمینان ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہی نشہ کرنے لگ جائے، اگر خدا نخواستہ یہ کسی برے رستے پہ پڑ جائے، جوا کھیلنے لگے، یا ماں باپ کی بے عزتی کا سبب بن جائے، اپنے ماں باپ کو خود گالی دینے لگے، تو ماں باپ کے لیے یہی بیٹا نقصان دہ سبب ہو جائے گا۔ اسی لیے انبیاء نے جب بھی اولاد کا سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹا دینا لیکن نیک دینا۔ ہم صرف بیٹا مانگتے ہیں یا صرف اولاد مانگتے ہیں، کاش ہمیں یہ فہم آ جائے، سمجھ آ جائے، اولاد نیک ہوگی تو ہمارے لیے باعث اطمینان ہے، اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو وہی اولاد ہماری زندگی کے لیے وبال بن جائے گی، ہماری زندگی کا اطمینان ختم کر دے گی۔ سارے تو کیا، اگر ایک بیٹا بھی برا نکل آئے تو ماں باپ کے لیے وہ اذیت اور کرب کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک اور نبی نے، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اولاد عطا کرنا، اچھی اولاد عطا کرنا۔ اس لیے یہ اولاد نعمت بہت بڑی ہے، لیکن بعض اوقات یہ زحمت بن جائے تو یہ زحمت بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو ایسی عذاب سے، ایسی کیفیت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کی اولادوں، آپ دیکھیں سورۃ فرقان میں اللہ نے اپنے بندوں کے متعلق فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میرے جو بندے ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے التجا کرتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں ربنا، اے میرے رب، ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ ایسی ازواج، ایسی بیوی یا ایسی بیویاں عطا فرمانا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ایسی اولاد سے نوازنا، قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری اولاد متقی بنے، اے اللہ انہیں متقین کا امام بنانا۔ تو ایک مومن آدمی اپنی اولاد کے حق میں یہ دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اسی طرح سورت 26واں پارہ، اس کی پہلی سورت، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں ایک نبی کے متعلق آتا ہے
میں نعمتوں سے نوازا، ہر نعمت عطا کر دی، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کیا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو مجھ پہ نعمتیں ہوئی ہیں میں ان کا شکر ادا کروں، اور جو میرے والدین پہ تو نے انعامات کیے تھے میں ان کا بھی شکر ادا کروں۔ وَأَنْ عَمَلَتْ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں ہمیشہ تیری فرما برداری کروں گا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب عظیم بادشاہت ملی تو انہوں نے بھی اسی طرح کے کلمات کہے، لیکن تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ کہنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں یا میرے والد پر کی ہیں۔ ان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ میں ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا کفر نہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری، والقناطیر المقنطرۃ، انسان کی زندگی کی خواہش یہ ہے کہ اس کے پاس فراوانی ہو، اس کے پاس خزانے ہوں، سونے اور چاندی کے انبار ہوں، لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط، حلال طریقے سے لینے ہیں۔ دوسری شرط، حلال چیز پہ خرچ کرنے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ نے اس میں اپنا حق رکھا ہے، غرباء کے لیے ان حق کو ادا کرنا ہے، تو پھر یہی خزانے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کیا، رزق حرام طریقے سے کمایا، اگر ہم اللہ سے ملاقات کے لیے نماز کے لیے آئیں گے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، تو اللہ کہیں گے چونکہ تیرا رزق حلال نہیں اس لیے تیری نماز قبول نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے صرف 1 لقمہ حرام کھایا 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ لقمہ اس کے جسم کا حصہ رہتا ہے۔ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر وہ حج کے لیے جاتا ہے، میقات پہ احرام باندھ کے پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا رزق ٹھیک نہیں۔ رزق ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اگر اسے حلال طریقے سے لیں گے، اسے حلال طریقے پہ خرچ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا دن، اور اس میں ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں 1 قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ پہلا سوال ہوگا میں نے تمہیں زندگی دی کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ دوسرا جوانی دی کہاں برباد کی؟ تیسرا مال کمایا کہاں سے تھا؟ چوتھا مال خرچ کہاں کیا تھا؟ مال کے معاملے میں 2 سوال ہیں۔
اور آج اے امت اسلام مال کے معاملے میں ہم بہت بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی میری امت پہ، وہ وقت آئے گا ہر شخص مال تو کمائے گا لیکن یہ تخصیص نہیں کرے گا یہ حلال ہے یا حرام، جیسے بھی آئے گا وہ اسے بس لینے کی کوشش کرے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر یہی مال خزانے کی صورت میں پڑا رہے، لیا بھی حلال، خرچ بھی حلال کرتے ہیں، اللہ کا حق نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کے متعلق فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو خزانے بنا کے تو رکھتے ہیں، حلال سے ہی بنائے، حلال ہی جگہ پہ خرچ کیے، لیکن اللہ کا حق نہیں دیا، اس خزانے کو بس اپنے پاس رکھا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، انہوں نے سونے اور چاندی کے انبار اپنے پاس جمع کیے۔ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ فبشرہم، انہیں خوشخبری دے دو، کس بات کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دردناک عذاب خوشخبری ہے؟ جس طرح ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل تو کر لیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کرتے، یہ رب کے ساتھ مذاق ہے، اللہ ہمارے ساتھ مذاق کرے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو خزانے بنا کے تو رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن یہی سونا چاندی تختیاں بنائی جائیں گی جہنم کے اندر گرم کر کے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانی، ان کی سائیڈیں، ان کی پیٹھ پہ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو کچھ تم جمع کرتے تھے۔ اب یہ مال جسے ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل اس وقت ہوگا جب اس مال کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، اس نعمت کو پہچانے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ غریب تو دو لفظ کہہ کے چھوٹ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اسی کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے مالدار آدمی تھے، کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا ہوا، ہم نے حلال کمایا ہے، حلال طریقے پہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک غریب آدمی کو اٹھایا، کہا ادھر آؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس نقدی کتنی ہے؟ کہنے لگا کوئی بھی نہیں، مزدوری کرتا ہوں، رات کو کھا لیتا ہوں۔ کہا تیری پراپرٹی کتنی ہے؟ کہنے لگا کوئی بھی نہیں، ایک چھت ہے چھوٹی سی، سر چھپائی بنی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اور آپ نے کئی سوال کیے، ہر جواب دے کے اس نے 2-3 منٹ میں فارغ ہو گیا۔ اب آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آپ بھی تشریف لائیں۔ پہلے فرمایا بتاؤ کتنے نقد اثاثے ہیں؟ حساب لگاتے ہی کتنا وقت لگ گیا۔ اور اس کے بعد آپ کی پراپرٹیز کتنی ہیں، آپ کے پاس سواریاں کتنی ہیں، اور آپ کے فلاں معاملے کتنے ہیں، یہ گناتے ہوئے گھنٹے لگ گئے۔ تو آپ کہنے لگے عبد الرحمن مجھے علم ہے کہ تیرے مال میں سے 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، تو نے سب محنت سے کمایا، اللہ کا فضل تمہیں عطا ہوا، لیکن اللہ نے صرف پوچھا بھی تو اتنا وقت تو لگ جائے گا نا۔ تو آپ نے فرمایا وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے تو فارغ ہو جانا ہے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پوچھنا کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جو نعمت اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا یہ فضیلت دے دیتا ہے۔
یہ نہ سمجھے کہ جو مالدار ہیں ان کی تذلیل کرنا مقصد ہے، نہیں. اگر وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو وہ کتنا افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا کی ایک جماعت آئی ہے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریب لوگ ہیں، ایک بات پہ پریشان ہیں، اپنی پریشانی اور کا مداوع کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ ہمارے امیر بہن بھائی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، یہ خرچ کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم وہ کرو تو ان خرچ کرنے والوں سے بہتر ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، ان سے زیادہ اجر مل جائے گا. وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب جو امراء تھے ان کے دل میں بھی نیکی کی خواہش تھی، انہوں نے ٹو لگانی شروع کر دی، یہ انگلیاں تے بہ کے کی گندے نے. اور جب کافی جستجو کے بعد پتہ چلا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی بتائیں کہ ہم ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے بہتر ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا، تو انہوں نے بھی یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا. غربا پھر رسول اللہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو انہوں نے جو ہم پڑھتے تھے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا. آپ ہنس پڑے، کہا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے. اللہ نے انہیں نعمت مال سے بھی نوازا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کا ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے. اگر نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق بجا لایا جائے، تو یہی نعمت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے گی. پھر فرمایا والخیل المسومہ، نشان لگے گھوڑے. اس وقت گھوڑا سب سے بہترین سواری تھی. آج جو بھی سواری انسان کے پاس ہے، نبی کریم نے فرمایا سواری والا 3 قسم کا ہے. ایک وہ شخص جو سواری کا حق ادا کرتا ہے، یعنی اسے اللہ کے لیے وقف کر کے رکھتا ہے، اس کا کھانا پینا حتیٰ کہ اس کا پیشاب اور لید کرنا بھی اس کے لیے باعث اجر ہے. اور اب جہاد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑی دے سکیں، دوسرے 2 لوگوں میں ہم آ سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو اپنی سواری کا حق کس طرح ادا کرتا ہے، خود بھی استعمال کرتا ہے، اگر کسی کو ضرورت پڑے تو اس کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، لیکن اس سواری پہ فخر یا تکبر نہیں ہے، بس استعمال کے لیے. کہا یہ اس کے لیے پردہ ہے. اور تیسرا وہ ہے جس کی سواری اس کے لیے وبال ہے، جس نے سواری کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں میں اپنا دبدبہ قائم ہو. یہ بدترین سواری ہے. تو سواری بھی ایسی ہی ہونی چاہیے جو فخر کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے ہو. تو اللہ اس ضرورت کے تحت ہم سے زکوٰۃ بھی اس کی نہیں لیتا. سواری کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں رکھی اللہ نے. چاہے آپ کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، ان 10 گاڑیوں پہ کوئی سوال. ہاں جب آپ انہیں رینٹ پہ چلائیں گے تو اس کے رینٹ پہ زکوٰۃ ہوگی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فرمایا والانعام، وہ جانور جو کھانے، جن کا گوشت کھانے یا دودھ پینے کے لیے کام آتے ہیں، وہ انسان کے لیے محبت کا سبب ہے. والحرث، اور کھیتی. پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری 7 چیزیں، 7 نعمتیں جو ہیں، انہیں ہی دنیا نہ سمجھو بلکہ یہ دنیا کا تھوڑا سا متاع ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، اس کو تلاش کرو. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی اپنی امت کو فرما دیجئے اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں خبر دوں جو ان ساری چیزوں سے بہتر چیز ہے؟ حب الشہوات من النساء
والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، کیا ان ساری چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، وہ بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، اگر تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل میں اپنے رب کی شرم و حیا پیدا کر لے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، اگر یہ نعمت کسی کو مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بدلے میں کیا دوں گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اب جنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھڑی، اس کے نیچے کتنا 1 انچ قطر ہوتا ہے۔ کہا جس کو جنت میں صرف اتنی جگہ مل گئی، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ڈھیر کر دو، جنت کی اتنی جگہ بھی اس سے قیمتی ہے، لیکن ملے گی کتنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے مالک الملک، جو جنت میں سب سے غریب جنتی ہوگا جسے آپ نے کچھ نہیں دینا، اسے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں اسے کہوں گا بھائی جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت تو بھر گئی۔ اللہ کہیں گے میں رب العالمین ہے، کیوں مذاق کروں؟ میں تمہیں جنت میں اتنی جگہ دیتا ہوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت عطا کی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا اگر اس وقت موت ہوتی تو یہ اس خوشی کی خبر کو سن کے مر جاتا۔ ابھی وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، اللہ کی طرف سے دوسرا اعلان ہوگا جا دگنی کر دی، 3 گنا کر دی۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اللہ کہے گا جا 10 گنا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اے اللہ اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کیسا ہوگا؟ جس میں دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت ملی تھی اس سے 10 کو ملٹیپلائی کر دو، اتنی سب سے غریب جنتی کو ملے گی۔ اللہ ہمارا نصیب بھی کر دے۔ سب سے اعلیٰ کون ہوگا؟ کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل میں وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو اللہ اعلیٰ جنتی کو عطا کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جب بھی جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگو، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم سب تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کے دل میں بیوی کی خواہش شہوت کو پورا کرنا، اللہ کہتے ہیں میں وہاں دوں گا، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں دوں گا، نہ زبان دراز ہوں گی، نہ بدتمیز ہوں گی، نہ خامدوں کے شکوے کرنے والی ہوں گی، اور نہ ہی گھروں کو جہنم بنانے والی ہوں گی۔ وہ ازواج وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، سب سے بڑی بات اللہ فرمائیں گے جاؤ میں ہمیشہ کے لیے تم پر راضی ہو گیا، اللہ کی رضامندی مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ ہر نعمت سے انہیں نواز دے گا، ایک دن بلائے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت ادھر آؤ، تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہو تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ جو تو نے دیا ہے اے اللہ اس کے آگے ہماری سوچ ہی کوئی نہیں، حالانکہ دنیا میں کسی کو کتنا بھی مل جائے اس سے آگے سوچ ہوتی ہے، لیکن اس وقت انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں، تو اللہ کہیں گے آج میں تمہیں وہ عطا کرنے لگا ہوں جو ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ ہر انسان چکنا ہو جائے گا آخر وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ ہمیں آج عطا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت اس وقت اپنی رضامندی کا اعلان کریں گے، جاؤ آج میں ہمیشہ کے لیے تم پہ راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور اللہ کی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی۔
اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں یہ سب کچھ اچھائی بھلائی کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں میرے حضور تقوی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ پھر بھی مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، میرے بندے یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، جو تو نے کہا ہم نے مان لیا، جو تو نے چاہا ہم نے کر دیا، اس کے باوجود فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا اور ہمیں آگ سے بچا لینا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر 5 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہارا معاملہ کر دوں گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی، الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کیا ہے؟ انسان کے سامنے وسائل ہیں اور وہ بہت سے غلط کام کر سکتا ہے، بہت سے غلط فیصلے کر سکتا ہے، لیکن صبر کرتا ہے نہیں میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ صبر کرنے، یا خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اللہ نے یہ کسی کے مقدر میں نہیں لکھا، اسے خوشی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی اللہ اسے اجر سے نوازتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اسے تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی صاحب ایمان بنا دے، جیسا ایمان اللہ چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی اللہ ویسا ایمان پیدا فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی صفت اللہ نے کہا یہ پیدا کر لو، الصابرین، صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کرنے والے۔ دوسری، والصادقین، سچ بولنے والے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو، سچ تمہیں نیکی کے رستے پہ لے جائے گا اور نیکی تمہیں جنت تک پہنچائے گی۔ جھوٹ سے بچو، جھوٹ تمہیں برائی کے رستے پہ لے جائے گا اور برائی تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی، العیاذ باللہ۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقام پہ فرمایا کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ مریم کے اندر حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے ابراہیم کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا۔ ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل کے متعلق فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میرا وہ بندہ بڑا ہی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا سچا تھا۔ سچائی کو اللہ سے محبت ہے۔ والصادقین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں منہ مانگا انعام ملے، ہماری خواہش کے مطابق اللہ ہماری پذیرائی کرے، ہمیں عزت دے، ہمیں شرف سے نوازے، تو والصادقین، سچ بولنے والے بن جاؤ۔ پھر تیسرا، والمنفقین، لوگوں کے مالوں پہ نظر نہیں، جو آپ کے پاس ہے اگر اس سے کسی کو فائدہ دے سکتے ہو تو خرچ کرو۔ خرچ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ نے فرشتے 2 مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک صبح دنیا میں آتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو زیادہ کر دے، اے اللہ تیرے رستے میں خرچ سے اپنا ہاتھ روکنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ رات کو بھی آتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ خود بھیجتا ہے کہ تم میرے سامنے یہ دعا کرو، تو جب خود بھیجا، اس نے دعا کی، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، تو پھر خرچ کرنے والا بہتر ہے یا بخیل بہتر ہے؟ والمنفقین، کہا منہ مانگی چیز چاہتے ہو، اللہ کے ہاں انعامات کے مستحق بننا چاہتے ہو تو خرچ کرو۔ والمستغفرین، 5ویں بات، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرو۔ ویسے تو اللہ کو استغفار ہر وقت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
وَأَفْضَلُ الدُّعَاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا ہے اللہ سے استغفار کی جائے۔ اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ محبوب استغفار وہ ہے جو سحری کے وقت کی جائے۔ کیوں؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے 3 باتوں کے متعلق خود دعوت دیتا ہے۔ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے پناہ طلب کرنے والا میں اسے پناہ عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں 5ویں بات یہ اپنے اندر پیدا کر لو کہ سحری کے وقت استغفار کرو۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں عرض کر دوں، ان ساری باتوں میں اگر آپ منہ مانگا انعام چاہتے ہیں تو 5 چیزیں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین، اللہ اکبر یہ بھول گیا تھا، والقانتین فرما بردار۔ قانتین کا مطلب فرما بردار، کہ فرما بردار بن جائیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب بھی فرما بردار ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم کو کہا ہے مسلمان ہو جا، انہوں نے کہا میں فرما بردار ہو گیا دونوں جہانوں کے رب کے لیے۔ والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ اللہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توفیق مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم کرتے ہوئے یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے تاکہ ہم تیرے انعام کے مستحق بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر